الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، ہر روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان پیش کیا جاتا ہے، اور آج بھی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مقدسہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ رب کائنات کا فرمان مقدس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا یہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح بنایا گیا ہے، اور آسمان کو کہ وہ کس طرح بلند کیا گیا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سر اقدس کو آسمان کی جانب بلند فرماتے دیکھتے آسمان کی طرف۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ اس کے بعد مجھ سے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا جس وقت میں چل رہا تھا کہ میں نے آسمان کی سے ایک آواز کو سماعت کیا، آسمانوں سے ایک آواز سنی۔ کیا میں نے اپنی نگاہیں آسمانوں کی جانب اٹھا کر دیکھی تو کیا دیکھتا ہوں؟ وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا، وہ آسمان اور زمین کے مابین ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ احباب ذوالفقار، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ کیا دیکھتا ہوں؟ زمین و آسمان کے مابین ایک فرشتہ کرسی لگا کر بیٹھا ہوا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ فرشتہ غار حرا میں میرے پاس آیا تھا۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ فرشتہ زمین اور سمان کے مابین کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ احباب ذوالفقار، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کی شان ہے کہ میرے آقا زمین پر کھڑے ہو کر آسمان کے مابین بھی جو کچھ ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، جانتے ہیں۔ اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ شان، یہ مقام، یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت مامونہ کے گھر ایک رات بسر کی، جبکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کے پاس جلوہ فگن تھے۔ جب وقت تہائی رات کا آخر ہوا یا اس سے تھوڑا حصہ ہو گیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ گئے اور آسمان کی جانب دیکھا۔ فرمایا تو اس آیات بینات کی تلاوت کی۔ فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار۔ یہ آیات بینات آقا علیہ الصلوۃ والسلام پڑھ رہے تھے، فرما رہے تھے۔ فرمایا، یقیناً آسمان
آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش اور رات اور دن کے اختلاف میں عقل والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ اب جی وقار، یہ بات درست ہے کہ رب کائنات نے کتنا پیارا نظام بنایا ہے، کتنا پیارا طریقہ بنایا ہے۔ رات جب چھا جاتی ہے، لوگ اپنے کام کاج کو ختم کر کے رام کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو پھر لوگ بیدار ہو کر اٹھتے ہیں، اپنے کام کاج میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اباب ذبکر، کتنا پیارا شاندار رب کائنات نے نظام عطا فرمایا کہ اگر دن ہی دن ہوتا تو لوگ سارا دن مزدوری کر کے تھک جاتے، ختم ہو جاتے، ہوس بڑھ جاتی، لیکن رب کائنات نے انسانیت کی سہولت کے لیے، انسانیت کی بہتری کے لیے ایسا پاکیزہ، ایسا اعلیٰ نظام عطا فرمایا کہ جب دن ختم ہو جاتا ہے تو رات چھا جاتی ہے، جب رات ختم ہو جاتی ہے پھر صبح آ جاتی ہے۔ اسی طرح لوگ اپنے کام کاج میں بھی مصروف رہتے ہیں، لوگ عبادت و ریاضت میں بھی مصروف رہتے ہیں، ہر حال میں رب کائنات کو یاد رکھتے ہیں۔ اب ذبکار، یہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سماعتوں کے حوالے کی اسے بیان کیا ہے۔ سنن دارمی رقم الحدیث 1255، مسند احمد رقم الحدیث 3159، اور سنن ابی داؤد رقم الحدیث 1357، اور مسند صحابہ رقم الحدیث 5861، اور بخاری شریف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 566۔ مختلف حوالے میں نے عرض کیے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عطا فرمائے۔ والسلام، کل ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی حدیث کے